السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اس سے قبل کہ آج کے ہمارے اس تفسیر کا آغاز ہم کریں، میں پیچھے بیٹھنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ بیچ میں جگہ خالی ہے، وہ ذرا قریب تشریف لائیں، تو قریب تشریف لائیں، بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ کل ہم نے پارہ 17 تک کے خلاصے کو سماعت کیا تھا، آج ہم پارہ 18 اور 19 کو مختصر انداز میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ پارہ 18 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً وہ لوگ، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ مؤمنون یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے مؤمن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اعتماد کرتا ہو، توکل کرتا ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور یہ ایمان اور یہ توکل، یہ اعتماد اللہ کو ماننا کیسے ہوتا ہے؟ دل سے اور زبان سے۔ کسی بھی شخص کا اسلام اس وقت مکمل ہوگا جب اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ دل سے بھی مانے گا اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے گا۔ اگر کوئی شخص زبان سے تو اللہ اور رسول کو ماننے کی بات کہے گا، لیکن دل میں نہ اللہ کے لیے محبت ہے، نہ رسول کے لیے اطاعت و محبت ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ میں دل سے اللہ اور رسول کو مانتا ہوں، لیکن زبان سے گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو وہ بھی شخص ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایمان اور مومن، مسلمان، ان تمام تعریفوں کا ایک ہی جوڑ ہے، وہ یہ کہ جب انسان کا دل اور اس کی زبان ایک ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے، تبھی جا کر انسان ایمان والا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو مؤمن اس کا واحد ہے، اس کی جمع ہے مؤمنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کامیاب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے تفصیل سے ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے کامیاب لوگوں کی علامت بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہیں۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی عاجزی، انکساری کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سجدہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں، وہ کامیاب ایمان والے کی پہلی علامت ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کامیاب مومن، اچھا ایمان والا وہ ہوتا ہے جو بے مقصد باتیں نہیں کرتا ہے، فضول باتیں نہیں کرتا ہے، زبان خرچی نہیں کرتا ہے، بلکہ جب بھی کوئی گفتگو وہ کرتا ہے تو اس کے گفتگو میں کسی کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی گفتگو سے علم و حکمت کے باتیں نکلتے ہیں۔ وہ بے فضول کی چیخ پکار کرنا، چلم پکار کرنا، یا بے فضول کا کسی کو چھیڑنا، مذاق اڑانا، یا کسی کو ستانا، یا یوں ہی ہنسی مسخرے میں زندگی گزارنا اس کا شیوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان والا پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ اس کی ایک ایک بات میں، اس کے ایک ایک جملے میں، اس کے ایک ایک لفظ میں ایسے ایسے علم کے جوہر ہوتے ہیں کہ سامنے والا اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بے مقصد بات کرنے والا کامیاب ایمان والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ کامیاب ایمان والا وہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کو دیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو وہ جمع کر کے نہیں رکھتا ہے۔ جب غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو دیکھتا ہے تو ان کی حالت پہ وہ ترس کھا کر اللہ کے خاطر اپنے مال میں سے کچھ پیسہ دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر صرف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی کامیاب، بلکہ ہر وہ شخص جس کی کمائی دن کی 100 روپے ہو، اگر وہ اپنی کمائی میں سے 10-20 روپیہ کسی کو دے دیتا ہے اللہ کے نام پر، تو وہ اس کی طرح ہوگا جیسے کہ کوئی مالدار نے اپنے مال میں سے 1,00,000-2 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے۔ کیونکہ کسی مالدار کے لیے 1,00,000-2 لاکھ خرچ کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ کسی کی آمدنی مہینے کی کروڑوں میں ہو،
تو اس کے لیے مہینے میں 1,00,000 2 لاکھ کمانا اور اس کو خرچ کرنا، غریبوں میں تقسیم کرنا ایک معمولی سی بات ہو جائے گی، کیونکہ آمدنی اس کی بڑی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی آمدنی مہینے کی 1,000 2,000 روپے ہو، 10-20 ہزار ہو، اگر وہ مہینے میں 1,000 2,000 روپے یوں ہی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو وہ اسی کی طرح ہوگا جیسے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے والے آدمی کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی آمدنی تھوڑی تھی لیکن اس کا دل بڑا تھا، اس نے اپنے دل کو کشادہ رکھا اور لوگوں کو تقسیم مال کیا۔ تو کامیاب آدمی وہ ہے جو لوگوں کو تقسیم مال کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والے زنا یا زنا کے اسباب یا زنا کے طرف لے جانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ ایک تو ہے زنا، انشاءاللہ اس کے آگے تعلق سے تفصیل اس بات کو سماعت کریں گے کہ زنا، دوسری بات ہے زنا کی طرف لے جانے والی چیز یعنی نفسانی خواہشات، یہ بھی زنا میں شامل ہے کہ انسان اپنے نفس کے مطابق عمل کرے۔ میرا دل آج چاہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز نہ پڑھوں، سو جاؤں، تو یہ جو نفس کی پیروی کرنا ہے یہ ایک معنوں میں نفس کے طرف، شیطان کے طرف، زنا کے طرف جانا ہے۔ زنا معنی کیا؟ گندگی کے طرف جانا، برائی کے طرف جانا، گناہ کے طرف جانا۔ تو نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی انسان کو زنا کے طرف لے جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام کاموں سے بچا کرتے ہیں۔ ہاں اگر انہوں نے نکاح کیا ہوگا تو اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، امانت ان کے پاس رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ کامیاب ایمان والا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ اسے توفیق دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام محنت والے کاموں کو بیان کر کے آخر میں اس کا رزلٹ دیتا ہے کہ جو ان کاموں کو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ جنت الفردوس یعنی جنت کے بہت سارے مرتبے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجے با درجے۔ سب سے بڑا درجہ جس کا ہوگا وہ جنت الفردوس کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت مانگنے کی دعا کرنے کی تعلیم فرمائی تو فرمایا کہ تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت میں سب سے بڑا مقام اس کا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، جو زنا نہیں کرے گا، بے مقصد کے باتیں نہیں کرے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا، یعنی جنت الفردوس ان کے نام اللہ کر دے گا۔ تو ایک آسان میتھڈ اللہ تبارک و تعالیٰ پارے 18 کے شروعات کے آیتوں میں ہی ذکر فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو کیسا پیدا کیا، تھوڑا غور فکر کرو۔ کل ہم نے اس کی پوری تفصیل کو جانا تھا کہ جمے ہوئے خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گوشت کو بنایا، اور اس خون کو بنانے سے پہلے تم کو ایک گندے پانی سے شامل کیا، وہ گندا پانی جس کو عام طور سے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گندے پانی سے تمہارے خون کو جمایا۔ جس پانی کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس سے بچو گے، وہ جسم پر لگے گا تو جسم تمہارا میلا ہو جائے گا، وہ گندا پانی جو کپڑے پر لگے گا تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ گندا پانی جو تم کو مکروہ اور تم اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن اسی گندے پانی سے جو کہ تمہارے باپ کے نطفے سے نکلا ہے، اللہ پاک نے اسی سے تمہارے خون کو جمایا، اسی سے تمہارے گوشت کو جمایا، اسی گوشت کے ذریعے سے اس پر ہڈیاں لائی، اسی کے ذریعے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا، بچپن سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی طرف لے گیا۔ جوانی میں مزید اللہ نے تمہیں توانائی دی، قوت دی، طاقت دی، اور تمہارے اندر برداشت کے قوت کو پیدا کیا۔ پھر مختلف اللہ تعالیٰ نے رنگ، صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر، بہت ساری چیزیں دی۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی سے تمہیں نیچے ڈھالا اور یہاں تک کہ تم بڑھاپے کو آئے، اور بڑھاپے کے بعد تم مر بھی گئے، لیکن ایک دن قبر میں جانے کے بعد اللہ تمہیں پھر سے اٹھا کر اپنے حضور تمہارے کو کھڑا کرنے والا ہے۔ تو اس تمام جرنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر مرنے، پھر مرنے سے لے کر اٹھائے جانا تک کی تمام چیزوں کو اسی پارے کے اگلے آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، بالخصوص یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ سورہ نوح
پارہ 29 میں پوری تفصیل ہے اس سورے کی. انشاءاللہ نوح علیہ السلام ان کی کشتی کا ذکر انشاءاللہ ہم وہاں پر سنیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اس سورت کے آخر میں، سورہ مومن کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس چیز سے غلط فہمی سے باہر آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرماداری، اللہ تعالیٰ کی پرستش، اللہ تعالیٰ کے لیے جینا مرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمہیں زندگی گزارنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن تم نے سمجھ لیا ہے کہ عبادت پارٹ ٹائم جاب ہے، اس کے علاوہ جو زندگی ہے اصل وہی زندگی ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہوش کے دانت چبانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کرو، تھوڑا فکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت انسان کی تخلیق کا پہلا مقصد ہے. عبادت سے جڑے ہوئے تمام زندگی، گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، پھر باہر کی ہے، ہر طریقے کے معاملات عبادت سے ہٹ کر ہیں. اصل مقصد ہے عبادت. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس سورہ یہاں پر اختتام ہوتا ہے. پھر سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے. سورہ نور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں یعنی 64 آیتیں ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں لفظ نور، نور کے معنی آتے ہیں چمک کے. تو نور کا کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس وجہ سے سورہ کو سورہ نور کہا جاتا ہے. اس سورت میں گھریلو زندگی اور گھر کے معاملات اور گھر کی زندگی کیسے انسان کو گزارنا چاہیے، طہارت، پاکیزگی، ان تمام چیزوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے طرف پیغامات کو بھیجا ہے وحی کے ذریعے سے. ان تمام چیزوں کا اس میں ذکر ہوتا ہے. ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کا تعلق سے ذکر کیا ہے کہ زنا، جس کو ابھی ہم نے سماعت کیا کہ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ زنا کرے. زنا یہ سب سے بدکاری اور سب سے برا فعل ہوتا ہے. کئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے خاطر ہی اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زنا بمانے کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنا جس کے ساتھ ہمارا شرعی نکاح نہ ہوا ہو. جب کوئی انسان زنا یعنی سیکس میں ملوث ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کو ہی نکال دیتا ہے. اور جب انسان زنا کرتے ہوئے مر جائے گا تو اس وقت ایمان کی موت نہیں بلکہ کافر کی موت اسے ملے گی. اور انسان جب تک زنا میں ملوث ہوتا ہے اس وقت تک تمام فرشتے اس بندے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. نہ صرف زنا کرنے والے بلکہ زنا میں ملوث ہونے والی دونوں طرف سے، میل فیمیل، مرد و عورت دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو اللہ کی پناہ ایسے گناہ سے. بلکہ اللہ پاک نے یہاں تک حد قائم کی ہے کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسے باتیں یا ایسی خواہشات جو تمہیں زنا کے طرف بلائے، جو تم کو زنا کے طرف راغب کرے، ان چیزوں سے بھی بچا کرو. یہاں پر یہ بھی باتیں مفسر کرام بیان فرماتے ہیں کہ کسی خاتون پر جس سے کہ نکاح کرنا ہمارے لیے جائز ہو، کیونکہ آدمی اسی کے طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اور رغبت شہوت ایسا اس کے اندر جم کر اٹھنے لگتی ہے کہ وہ زنا کی طرف جانے لگتا ہے. تو ایسے کام جو کہ عورت کے طرف اس کو کھینچ کر لے جانے والے ہوں، ایسے باتیں یا ایسی خواہشات یا ایسی گفتگو جو اس کو عورت کے طرف زنا کی دعوت دے، ان چیزوں سے بھی بچنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے. پھر زنا کی یہاں پر حد قائم کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے اور وہ غیر شادی شدہ ہو، آزاد ہو، تو ایسے شخص کو رجم کیا جائے. یعنی اگر وہ پہلے سے اگر نکاح کیا ہوا ہے، پہلے اس کو سماعت کریں کہ اگر کوئی شخص نکاح کیا ہوا ہے، نکاح میں اس کی بیوی ہے، اس کے علاوہ وہ آزاد ہے، تو نکاح کرنے کے بعد اگر وہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ رجم، یعنی اس کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ اس کی جان نکل جائے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ سزا دیں تو ایک مجموعے کو جمع کرے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ترغیب حاصل کریں. اسی طرح فرمایا گیا کہ زنا
اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد ہے کسی عورت کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ سیکس کرے، زنا کرے، تو اس صورت میں اس کو 100 کوڑے سے لے کر 80 کوڑے تک کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائے تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو زنا اسلام کے اعتبار سے بھی گناہ کبیرہ، حرام ہے، دنیا اعتبار سے بھی اللہ اور اس کے رسول نے اس پر حد قائم کی ہے کہ اس کی کوئی پناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو زنا اور زنا کاری والے اعمال کے طرف لے جانے والے قدموں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ پھر یہاں پر زنا کے بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ایک واقعے کو ذکر کرتا ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ غزوہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام پلٹ کر آنے لگتے ہیں مدینہ کی طرف۔ تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی رات کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک جگہ مقام کر کے رک جاتے ہیں۔ جب رکتے ہیں تو صبح کے ساتھ ہی چلنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن تھوڑا فجر کے عین قریب کیا ہوتی ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ضرورت کے لیے جنگل کی طرف جاتی ہیں۔ جب ضرورت سے فارغ ہو کر آنے لگتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا، جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا، وہ ہار ان کے گلے میں موجود نہیں ہے۔ اب بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہار کہاں گیا، تو ہار کو ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ تو زمانے میں کیا تھا، پردے کا حکم آ چکا تھا، تو ازواج مطہرات یا خواتین کو پالکیوں میں بٹھایا جاتا تھا، پھر وہ کجاوے جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر وہ بیٹھتی تھیں۔ وہ کجاووں کو، پالکیوں کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، پھر اونٹ کو آگے لے جایا جاتا تھا۔ یعنی کوئی آدمی جو کجاوے کو، پالکیوں کو اٹھانے والا تھا، وہ اندر جھانک کر نہیں دیکھتا تھا کہ اندر خواتین بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی ہیں۔ جو کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سپریٹ ایک طریقے کی پالکی تھی، تو جو کجاوے اٹھانے والے تھے انہوں نے دیکھا نہیں کہ اندر اماں عائشہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جو کہ وہ زیادہ موٹی تازی نہیں تھی، ایک دم سے ویٹ بھی ان کا بہت کم تھا، کم عمر تھی، ہلکی تھی، تو اٹھانے والوں نے فوراً اٹھایا، اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور آگے قافلہ چل پڑا۔ جب قافلہ آگے چل پڑا، یہ جنگل سے باہر آتی ہے، ان کو ہار مل جاتا ہے، جب آ کر دیکھتی ہیں تو پورا قافلہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ تعجب میں رہ جاتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ لوگ چلے گئے۔ تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں یہیں پر بیٹھی رہوں گی تو حضور اگر مجھے گمشدہ پائیں گے تو میری تلاش میں کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، تو وہیں پر وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اب قافلہ آگے چل پڑتا ہے۔ رواج یہ تھا کہ جب قافلہ آگے چل پڑتا تو حضور کیا کرتے، کسی شخص کو پیچھے چھوڑ دیتے تاکہ اگر کوئی چیز کسی کی چھٹی بھی ہوگی تو وہ اس چیز کو تلاش کر کے لے کر آئے۔ یعنی اگر کہیں مقام پر رک جائے تو کوئی چیز چھوٹنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اماں عائشہ وہیں پر بیٹھتی ہیں۔ صبح کا سویرا فجر کا وقت ہو کر نکل جاتا ہے، تو صبح کے وقت میں وہ اپنے اوپر کمبل اوڑھ کر بیٹھی بھی ہوتی ہے، نیچے آنکھ کر انہیں نیند لگ جاتی ہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا نام تھا حضرت صفوان۔ وہ آتے ہیں، وہ صحابی رسول جب دیکھتے ہیں تو عورت کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے وہ پہچانتے تھے، تو وہ فوراً اماں عائشہ کو پہچان لیتے ہیں، پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جو ہی انا کی آواز سنتے ہیں تو اماں عائشہ فوراً اٹھ جاتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں اور پردہ کر لیتی ہیں۔ پھر حقیقت حال بیان کرتی ہے تو وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں، خود اونٹ سے نیچے اتر جاتے ہیں، اماں عائشہ کو ان کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، اونٹ کے اوپر۔ اب ان کو لے کر مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں وہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے۔ اب یہ قافلہ جو ہی اب آگے بڑھتے بڑھتے مدینے میں داخل ہوتا ہے، جو کہ انسانی فطرت ہے کہ جب ایک عورت اور ایک مرد کو اکیلا پائے تو ان کے تعلق سے باتیں بناتی ہیں، اگرچہ کہ حقیقت حال کچھ بھی ہو۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اب وہ یہ باتیں بنانے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایک غیر آدمی کے ساتھ تھی اور ایک اندھیرے میں سے یہ لوگ آئے ہیں، نہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی۔ یعنی زنا کی تہمت یہاں پہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ باتیں اتنی بڑھنے لگتی ہیں تو کئی ایک صحابہ اکرام بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس نیوز میں، اس فیک میں، کہ شاید کچھ ہوا ہوگا، کیا پتہ، کیا جانے۔ تو ایسی باتیں بنانے لگتی ہیں، حتیٰ کہ اماں عائشہ آتی ہیں گھر میں۔ آنے کے بعد ان کو
تھوڑی سی مرض لگتا ہے، اس کی وجہ سے وہ 1 مہینے تک بیمار ہو جاتی ہیں۔ اب 1 مہینے تک جب وہ بیمار ہو جاتی ہیں تو یہ باتیں 1 مہینے تک اتنے گردش کرنے لگتی ہیں کہ مدینے کے چپے چپے، گلی موڑ، ہر ایک چبوترے پر یہی گفتگو ہوتی ہے، نہ جانے حضور کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وحی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو مشورہ طلب کرتے ہیں کہ اب اس معاملے میں کیا کیا جائے، کیونکہ 1 مہینے تک وحی نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی جانتے تھے اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ اپنی بیوی کی سائٹ لے رہے ہیں، آپ کی بیوی ہے تو شاید آپ ایسے کہیں گے کہ منافقین اتنی بھی بات کہنے کے اوپر تھے۔ تو اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ اللہ کا خود پیغام اس کے اوپر کچھ آئے۔ حتیٰ کہ اسی دوران اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میری خالہ، ذات، بہن یا میرے ابو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ، وہ ان کے ساتھ حاجت کے لیے جاتی ہے تو وہ ان کو پورا واقعہ سناتی ہیں، اے عائشہ تیرے بھائی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آئے۔ وہ فرماتی ہیں کیوں؟ تو کہتی ہیں کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بھائی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کا بیٹا، وہ فرماتی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا بیٹا تیرا بھائی تجھ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، حالانکہ تیرے گھر کا یہ بھائی تیرا سگا ہے لیکن تیرے اوپر زنا کی تہمت وہ فرماتی ہے واقعہ کیا ہے؟ تو جو کہ ان کو کچھ نہیں معلوم تھا، پورا واقعہ ان کو سنایا جاتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کی طبیعت اور زیادہ ناراض اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ فوراً گھر میں آتی ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانے چاہتی ہوں، یعنی اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ آپ مائکے چلے جائیں۔ جب وہ مائکے چلے جاتی ہیں تو یہ باتیں اور زیادہ جب بڑھنے لگتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے سسر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی اہلیہ کو ملنے کے لیے چند دنوں کے بعد آتے ہیں اپنے سسرال کو۔ جب سسرال میں اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس، سسر اور ان کی بیوی تینوں مل کر گفتگو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی جو ہی داخل ہو جاتے ہیں تو سب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ سے فرماتے ہیں دیکھو عائشہ، اگر تم نے واقعتاً کچھ کیا ہو تو توبہ کر لو، لیکن مجھے پورا یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو طاہر و مطہر رکھا، تم پاک ہو۔ یہاں تک کہ حضور صحابہ سے بھی اس معاملے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہر صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ منافقین کی تہمت ہیں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس معاملے میں پیغام آئے گا۔ حتیٰ کہ حضور جب اپنے سسرال میں اس بات کو لے کر گفتگو ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں، اسی دوران وحی نازل ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں اے عائشہ مبارک ہو، ہر ایک کی گواہی انسان دیا کرتا ہے اس کے الزام پر، لیکن تیرا مقام وہ ہے کہ تیری گواہی، تیری برات اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے میرے طرف بھیجتا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر جو الزام لگایا ہے اس الزام کو قرآن کے ذریعے سے نازل کرے گا، بلکہ مجھے یہ گمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو خواب کے ذریعے سے کوئی بات کی تلقین دے گا۔ لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی حمد و تعریف بیان کرتی ہوں کہ عائشہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا کہ اس کی برات اور اس کے الزام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نور سے پاک و صاف کر دیا۔ تو قرآن میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ان کی برات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، نمبر 1 بات کہ کبھی بھی کسی پر الزام، چاہے اس کے تعلق سے جب تک آپ کو حقیقت حال نہ معلوم ہو اس وقت تک کسی بھی بات پر نہ یقین ہونی چاہیے نہ کسی کے اوپر الزام لگانا چاہیے۔ الزام لگانا بہت آسان ہے، یاد رکھیں عزت کمانے کے لیے انسان کو پوری زندگی لگانی پڑتی ہے، لیکن عزت گنوانے کے لیے چند منٹ ہی کافی ہوتے ہیں۔ تو کوئی انسان کی عزت جس نے اپنی زندگی لگا کر عزت کمائی ہوگی، ہمارے ایک جھوٹے الزام سے، ہماری ایک جھوٹی بات سے اس کی زندگی کی پوری تاش کے تاش پورے بکھر جائیں گے۔ تو کبھی بھی کسی کے اوپر بھی الزام جب تک تحقیق نہ ہو جائے، پوری بات سے یقین کامل نہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی بچنا چاہیے۔ کسی کے معاملے میں بھی الزام تراشی یا کسی پر بھی جھوٹی بات یا بہتان یا تہمت لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں اس واقعے میں صحابہ اکرام بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔
الزام لگانے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اماں عائشہ کی برات کا اظہار کرتا ہے۔ جو صحابہ اکرام اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے اوپر حد بھی جاری کی جاتی ہے، ان کو پھر بعد میں سزا بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں عائشہ کا مقام بیان فرمایا ہے، نہ صرف اماں عائشہ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں فرمائیں، تو 11 کی 11 ازواج مطہرات اس امت کی ماں ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے ماں کا مقام ہمارے نزدیک ہے، اس سے بھی بڑھ کر ازواج مطہرات کے مقام و ادب و احترام ہم پر لازم و فرض ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں داخل ہونے کے آداب کو بتایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو جائے تو اس کا ادب کیا ہے۔ ایک خاتون آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی اپنے گھر کے کام کاج میں اتنی مشغول ہوتی ہوں کہ میں نہیں پسند کرتی ہوں کہ میں اپنی حالت کو کسی آدمی پر ظاہر کر دوں، یعنی میں یہ پسند نہیں کرتی ہوں کہ بغیر میری اجازت کے کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس زمانے میں کیا تھا، جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہونا ہوتا تھا بے دھڑاکے سے گھس جاتے تھے، جسے عام طور سے باڑوں کا سسٹم تھا نا پہلے۔ باڑوں میں کیا ہوتا تھا، ایک باڑا ہوتا تھا، جیسے 40 باڑا بڑا مشہور ہے ہمارے نئے محلے میں، تو اسی طرح باڑوں کا سسٹم کیا ہوتا تھا، شیر کا بیٹا جب آتا تھا تو سیدھا دروازہ کھولتا تھا، میں آ گیا ہوں۔ تو وہ بھی عرب میں بھی کیسا تھا کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہوتا تو اجازت کچھ نہیں مانگتے تھے، بے دھڑکے سے گھر میں گھس جاتے تھے۔ ارے پوچھنا تھا، کس کو بول رہے ہیں پوچھنا تھا، پوچھنا بچھنا کچھ نہیں، سیدھا گھر میں داخل ہونا۔ تو وہ شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا سسٹم ہے، لوگ بے دھڑکے سے گھر میں آ جاتے ہیں، ہم خواتین ہیں، پردے میں ہیں، بے پردے میں ہیں، کچھ بھی خیال لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ قرآن پاک کی آیت نمبر 27 سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو پہلے اجازت کو طلب کرو۔ اب اسلامی ادب کیا ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا، اس کو سماعت کریں کہ جب کسی کے گھر پر جائیں تو اگر آپ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ بیل ہے، بیل کو بجایا جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جائے بیل بجائے سلام کرے، السلام علیکم۔ اب یہ اجازت کتنے وقت تک مانگنا ہے، 3 وقت تک۔ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ جب گھر پہ بیل بجائیں، کھٹکھٹائیں، سلام کریں تو اس کے بعد دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یا تو دائیں کھڑے ہونا چاہیے یا بائیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ اسلامی آداب ہیں۔ 3 مرتبہ تک اگر اجازت مانگے، اگر سامنے والا گھر میں آنے کی اجازت دے تو داخل ہو جائیں، اگر سامنے والا گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے تو اسلامی طریقہ یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ وہاں سے لوٹ چلے جائیں۔ ایسا نہیں کہ وہ گھر میں اگر آپ کو آنے کی اجازت نہ دے یا آپ کے لیے دروازہ نہ کھلے تو اس میں ناراض نہیں ہونا ہے۔ میں آیا تھا، آپ دروازہ نہیں کھولے، میں آ کے کھٹکھٹایا، میں بیل مارا، ہماری اتنی بھی قدر، ہماری اتنی بھی عزت نہیں ہے کیا؟ یہ سب باتاں نکو با۔ ادب یہ ہے اجازت دے تو اندر داخل ہو جائیں، اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جائیں۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہوگا، یاد رکھے اس کا یہ عمل قرآن کے خلاف ہوگا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے تو پھر اپنی عزت کی فکر کریں، اپنے مقام کی فکر کریں، اپنے بڑے پن کی فکر کریں۔ بڑا پن کچھ نہیں ہے، سامنے والا اجازت دے تو داخل، ورنہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ اگر گھر والا تمہارے ساتھ میں ہے، وہ تم کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہو جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ایسے ہی گھر میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کو بھی اسلام بتاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کے گھر پہ جاؤ، جب اجازت مل جائے اندر سے پوچھے کہ بھائی تم کون ہو، تو بدلے میں یہ نہ کہو کہ میں ہوں۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ کون ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں ہوں۔ حضور اندر سے جواب دیتے ہیں میں بھی میں ہوں، لیکن بتا تیرا نام کیا ہے؟ میں بولنے سے کیا معلوم ہوگا؟ تو اس سے بتایا گیا کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ، اگرچہ کہ سامنے والا تمہیں جانتا ہوگا، نہیں جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا، نہیں پہچانتا ہوگا، میں ہوں نہ کہو، بلکہ اپنا تعارف کراؤ، اپنا نام بتاؤ، اپنے کام کو بتاؤ، وہ اجازت دے تو پھر اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنین میں آگے مرد حضرات کو فرماتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے، کہ ہاتھ اور پیر کے حصے کو چھوڑ کر
عورت کے لیے ماباقی پورے حصے کو چھپانا اس کے لیے لازم و واجب ہے۔ چہرے کو چھپانا بھی واجب ہے، آنکھوں کو بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ تو اللہ پاک جہاں پر عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر ان آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ یاد رکھیں، نگاہ، بری نگاہ شیطان کے زہریلے تیر میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہوں کی شروعات جو ہوتی ہے وہ انسان کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ کے نبی اس کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ نگاہ، دو نگاہ ایسے ہیں آنکھوں کی حفاظت جس کی وجہ سے اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے جب روتی ہے، ایک آنسو کا خطرہ بھی بہہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک آنکھ کا پہرے داری، یعنی ایک آنکھ وہ ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو یہ نگاہ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ہر چیز گناہ کے طرف جو لے جاتی ہے نگاہ کے طرف وجہ سے لے کے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت اور تمہارے دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، جو اس کی ضمانت مجھے دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو یہ اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، بد نگاہوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، یا نگاہ میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کسی عورت کے اوپر ایک نگاہ پہلی جھلک پڑتی ہے تو وہ شریعت نے اس کو معاف کر دیا ہے، دوسری مرتبہ جب دیکھے گا تو انسان گناہگار ہوتا۔ اب اس میں بھی ہمارے جو عاشق پسند لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی ہیلے نکالتے ہیں۔ ہیلے کیا ہے؟ نہیں، پہلی نگاہ معاف ہے تو پہلی نگاہ میں جتنا گھور کے دیکھو کہ دوسری نگاہ میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنا۔ وارے پٹھے، یاد رکھیں یہ غلط، یہ گناہ۔ شریعت نے جو چیز کو ہم پر بتایا ہے شریعت کے مطابق چلنا پڑے گا، اپنے مزاج کے حساب سے نہیں۔ پہلی نگاہ کس کو کہتے ہیں کہ جھلک پڑی اس کے بعد ہم نے ہٹا دیا اپنی نگاہ۔ اب ہوتا ہے جانے انجانے میں سڑک پر جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، جو کہ عورت و مرد کا اخلاط ملن جلن بازاروں میں زیادہ ہوتا ہے، ضرورت مرد کی بھی ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی عورتوں کو بازار میں خاص کر کے اکیلے جانے سے منع کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آدمی کا پورا حق ہے کہ آدمی اپنی گھر کی خاتون کو بازار میں جانے سے وہ روک سکتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو مرد کو چاہیے کہ خود اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر جائیں۔ اب یہ چیز ہمارے معاشرے میں کہاں رہ گئی ہے؟ آدمی کے بھی انڈر ویئر خریدنا ہوتا ہے تو وہ اپنی عورت کو ہی بھیجتا ہے، جا میرے بنین کی چڈیاں لے کے آ، بلکہ یہ ہو چکا ہی ہے، بہت عام بات ہے۔ تو ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی عورت کے اوپر مسلط کر دیا ہے، بھئی تو کر لے، تیری ذمہ داری۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے گھر کی بیوی ہے، یہ تمہاری گھر کی عزت ہے، یہ تمہارے گھر کی چھاونی ہے، یہ تمہارے گھر کی حیا ہے، اس کو بے پردہ ہونے نہ دو، بلکہ اپنی حفاظت میں اگر کوئی کام کاج بھی ہو تو اپنی حفاظت میں اس کو لے جایا کرو۔ تو بہرحال ایک نگاہ معاف ہے، اس کے بعد کی نگاہ آدمی کے اوپر گناہ ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ فرقان میں 6 رکوع ہیں اور 177 آیتیں ہیں۔ اس کی شروعات میں الفرقان کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ فرقان کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 صفات کا اپنے ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو کہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو کہ ہر چیز کو اس کے ٹھکانے اور اس کے اندازے کے مطابق جس نے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر پارہ 18 کا ہمارا خلاصے کا اختتام ہوتا ہے، پارہ 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ پارہ 19 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا، آپ ہمیں اس چیزوں سے نہ ڈرائیں کہ مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جنت و دوزخ ہیں، یہ چیزوں سے ہمیں نہ ڈرائیں، ہم کو کوئی ڈر وغیرہ نہیں لگتا ہے، آپ اس طریقے سے دھمکیاں نہ دیں۔ پھر فرمانے لگے یہ لوگ کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود کیوں آ کر نہیں کہتا ہے کہ آپ سچے ہو، کہ آپ نبی ہو، آپ کی بات مانیں، اللہ ہم سے آ کر کہے تو ہم بات کو مانیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو فرشتے کیوں ہمارے پاس نہیں آتے ہیں، فرشتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟
اگر ہم فرشتوں کو اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگ تکبر، سرکشی کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں کہ جس دن یہ اللہ اور فرشتوں کو دیکھ لیں گے یہ اپنے ٹھکانے پر ہی نہیں رہیں گے۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ ہم کو کیوں نہیں دکھتا ہے، فرشتے میں کیوں نہیں دکھتے ہیں، لیکن جس دن اللہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اپنے ٹھکانہ ہی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی خواہش کو بھی اللہ پوری کرے گا۔ بروز قیامت جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے عذاب دے گا کہ خدا کی یاد انہیں یاد آ جائے گی۔ تو بہرحال ان باتوں کا اللہ پاک ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اوصاف کو، ان کے کوالٹیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین پر تیزی کے ساتھ دوڑنا یا زمین پر تیزی کے ساتھ بھاگنے میں کوئی برکت نہیں ہے، کہ انسان جب زمین پر آہستہ آہستہ چلتا ہے تو اللہ پاک کے اطاعت میں وہ گزارتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ جب نماز جماعت کھڑی ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ وضو کر کے دوڑ کر بھاگتے آتے ہیں۔ یاد رکھیں جماعت جب کھڑی ہوئی ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ دوڑ کر بھاگتے ہوئے نماز میں نہیں آنا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ نماز کی طرف آنا ہے۔ آپ کہیں گے مصعب چلتے چلتے آنے میں رکعت چھوٹ جائے گی، چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہی نماز کی طرف بندے کو آنا چاہیے۔ بہرحال پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ چلا کرتے ہیں۔ دروازے کو بند کرو۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ذکر فرماتا ہے وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اچھے ایمان والوں کے اللہ پاک یہ ذکر فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی کوالٹیز یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کے ساتھ یہ بحث نہیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جاہل کون ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے ان پڑھ۔ عام طور سے ہم جاہل و ان پڑھ دونوں کو ایک ہی میں ملا کے کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، علی جناب انعامدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو علم ادب کے ماہر ہیں، الفاظ و معنی کا ذخیرہ آپ کے پاس ہیں۔ کبھی آپ ان سے پوچھیں ان پڑھ و جاہل میں کیا فرق ہے، بہت ہی اچھی واقعہ اس کی آپ کریں گے، ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس کے فلسفے کو بیان کریں گے۔ تو ایت اللہ کالینی میں ایک علم و ادب والی شخصیت ہے اور اس مجلس میں یہ بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو بہرحال جاہل اور ان پڑھ میں کیا فرق ہے معلوم؟ کہ ان پڑھ وہ ہوتا ہے جو سرے سے پڑھنا لکھنا جانتا نہیں، اس کو پڑھائی لکھائی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے خالی گھڑا ہوتا ہے، گھڑا سمجھتے ہیں، خالی گھڑا، ہوا کا جھونکا آیا تو اڑ کے چلے جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہل، جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا تو ہوتا ہے لیکن اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، یعنی پڑھ لکھ کر بھی اس کی گفتگو ان پڑھ لوگوں کی طرح ہوتی ہے، پڑھ لکھ کر بھی اس کے اندر وہ اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کر بھی اس کے اندر اس کے علم کی برکت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ گنوار کی طرح، دیہاتی کی طرح، گاؤں کے رہنے والے کی طرح اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ جاہل آدمی کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ہوتا ہے عالم، عالم وہ ہوتا ہے جو علم رکھتا ہے، دینی علم، دنیاوی علم، ہر طریقے کا علم ہوتا ہے اور علم کے مطابق اس کا اخلاق ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ عالم کی مثال بھرے ہوئے گھڑے کی طرح ہے، ہوائیں کتنے بھی آئیں آس پاس سے گزر جاتی ہے لیکن گھڑے کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ اور جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کی مثال خالی گھڑے کی طرح ہوتی ہے کہ ہوا کا ایک چھوٹا سا بھی جھونکا آ جائے تو اڑ کے چلے جاتا ہے، جا کر کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ جاہل جو ہوتا ہے نا، یہ تیسری مثال، یہ تیسری قوم سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آدھے بھرے ہوئے گھڑے کی طرح ہوتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہے تو یہ شور بہت مچانے لگتی ہے، آوازیں بہت کرنے لگتی ہے، ہلنا شروع بہت کرنے لگتی ہے، کر کچھ نہیں پاتی ہے، نہ اپنے جگہ پر مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے، نہ اڑ کے چلے جاتی ہے، بیچ حدر میں رہتی ہے، شور بہت کرنے لگتی ہے۔ تو یہ جاہل کی مثال بتائی گئی ہے۔ تو فرمایا گیا یا تو عالم بنو یا تو پورا ان پڑھ بنو، توجہ دیں، یا تو پورا عالم بنو یا تو پورا ان پڑھ پڑھو۔ عالم یا تو اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا، ان پڑھ ہوگا تو عالم کی صحبت میں بیٹھ کر وہ اخلاق کو سیکھے گا۔ لیکن جو بیچ کا جاہل ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں علم والا ہوں، میں جو کہا وہ بھی صحیح،
میں بھی پڑھا لکھا ہوں۔ اب یہ جاہلوں میں جاہلوں کا جو سردار تھا، اللہ کے نبی نے ابو جہل کو کہا کہ یہ جاہلوں کا سردار ہے۔ ابو جہل کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، عرب میں سب سے بہترین کاتب تھا، لکھنے والا تھا، بہترین شاعر تھا۔ علم اور پڑھے لکھے لوگوں کی کمی عرب میں بہت تھی، لیکن حضور کے زمانے سے پہلے عرب میں پڑھے لکھے لوگوں کی انگلیوں پہ ان کو گنا جا سکتا تھا، لیکن ان تمام میں جو ایک بڑا آدمی تھا علم کے اعتبار سے، وہ ابو جہل تھا۔ تو ابو جہل علم والا ہونے کے باوجود حضور نے اس کو ابو جہل کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں سنوارا، اپنے اخلاق کو اس اعتبار سے نہیں بنایا۔ تو جاہل وہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ شور مچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک فرماتا ہے، جب ایسے جاہلوں سے ملو جو اپنی ہی بات کریں، سمجھانے پر نہ سمجھے، ہٹ دھرمی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں سلام کرو، ان کے سامنے سے آگے بڑھ جاؤ۔ کیونکہ جب آپ جاہل کے ساتھ گفتگو کریں گے، وہ اپنی جہالت میں، آپ اگر عالم بھی ہوں گے تو آپ کو پکڑ کر کھینچ کر نیچے لا لے گا۔ اور جاہل کی پہچان یہ ہوتی ہے، جب تک وہ گفتگو کرے گا، جب سمجھ میں نہیں آئیں گا تو سیدھا ماں بہن کی گالیاں گننا شروع کریں گا۔ اب دیکھیں، کبھی غور کریں یہ چیز۔ ان پڑھ آدمی کیا ہوتا معلوم؟ جب اس کو کوئی بات بتائے، عالم سے مراد یہاں پہ عالم دین یا علم کا حاصل کرنے والا عالم نہیں، عالم سے مراد ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، لیکچرار بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بھی ہوتا ہے، شاعر بھی، ہر طریقے کے علم کو جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ تو جب دیکھیں ان پڑھ آدمی کے سامنے کوئی اچھی بات، علم کی بات کہیں تو کیا ہوتا معلوم؟ قبول کر لیتا، بولتا ٹھیک ہے بھائی، میرے کو نہیں معلوم، آپ صحیح بولے۔ جاہل کیا کرتا، اسے کوئی بولے نا، کوئی مسئلہ بتائے یا کوئی بات بتائے، نہیں ایسا کیسا بولتے ہیں آپ، ہمارا کوئی معلوم ہے، آپ بھی جاننے والے کیا؟ ہمیں بھی پڑھے لکھے سے ہیں۔ کہاں پڑھے کہاں دیکھے دلیل ہے؟ ارے ہے، کہاں ہے؟ سب لال کتاب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس مدارس میں جو آدمی جو بلا دلیل بات کرتا ہے نا، ہوائی بات جو کرتا ہے نا، پھینکنے کے کام جو زیادہ کرتا ہے نا، اس کی مثال دیتے ہیں، یہ لال کتاب پڑھے ہوا آدمی ہے۔ تو یہ لال کتاب والے بڑے ڈینجر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یا تو عالم بنو یا تو عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو۔ بالخصوص شریعت کے مسائل میں یاد رکھیں، کبھی بھی حجت بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے دین کو اتنا نیچے گرا کر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں، ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے، ایک مثال دے رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر ہم کو دوائیں دے گا، ہم پڑھتے بھی ہیں دواؤں کو، ہم پڑھنے کے بعد ڈاکٹر کو بولتے ہیں کیا؟ ارے یہ تو سر درد کی گولی ہے، میرے پیٹ درد کے واسطے بھی آپ یہ دے رہے بول کے بحث کرتے ہیں کیا؟ ایک گولی ہوتی ہے جس کے مختلف، سر درد کے واسطے بھی یوز ہو سکتی ہے، پیٹ درد کے واسطے بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ پیر کے درد کے واسطے بھی ہو سکتی ہے، اور وہی گولی آپ کی بخار کے کمی کے واسطے بھی یوز ہو سکتی ہے۔ اب ڈاکٹر کو بہتر طریقے سے معلوم ہے یہ گولی کا اثر آپ پہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک انجینئر ہے، سول انجینئر ہے، اب وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پلر کو ایک کونے میں بنایا، اب میں اندر آیا، میں آ کے بولا وہ نہیں، یہ پلر یہاں اچھا نہیں دکھ رہا، ایک پلر کو یہاں بیچ میں لگا۔ تو بولتا مول صاحب میں انجینئر ہوں جی، ایسا کہ کر رہے ہیں؟ بولتا نہیں بولتا بھائی میرے پاس علم ہے، تجربہ ہے، پڑھائی ہے، لکھائی ہے، میرے کو معلوم ہے ڈائیگرام کے حساب سے، ڈیگنل کے حساب سے یہ پلر یہیں پہ بیٹھنا۔ بولا نہیں میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، یہاں بیچ میں بیٹھا، میری بات سنتا ہوں۔ اسی طرح کوئی کاروباری ہے، کپڑا خریدنے کے واسطے گئے، 100 روپے میٹر کپڑا بولا، میں اس کو بولا ارے یہ دنیا کے سستے کپڑے ہیں، یہ 50 روپے میٹر ہے۔ ان بولا نہیں یہ کاٹن کا ہے، فلاں ہے بولتے گئے۔ میں بولا نہیں چندی کپڑا ہے، یہ 50 روپے میٹر ہی دے دو۔ ان کیا حالتا مول صاحب کاروبار میں کر رہا ہوں، کپڑے کی پرکھ میرے کو معلوم ہے، آپ مول صاحب ہیں مسجد سے معلوم، بولتا نہیں بولتا آدمی، تو آپ مول صاحب ہیں، آپ اس کے بہتر معلوم ہیں۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے فیلڈ میں، اپنے شعبے میں ماہر ہوتا ہے۔ جب اس فیلڈ کا آدمی کوئی نہ ہوتے ہوئے اس کے اوپر کوئی الزام لگائے تو سامنے والا تھوڑا سا کہے گا بھئی آپ اس کے ماہر نہیں ہو، اس میں دخل اندازی نہ دو۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارے پاس اتنی بے غیرتی آ چکی ہے کہ اگر کوئی عالم دین کوئی مسئلہ بھی بتا دے، کوئی مسئلے کا حل بھی بتا دے، یا اس کا صحیح طریقہ یا اس سے متعلق مسائل کو بتا دے، تو بھی لوگ ہر دھرمی پہ آتے ہیں، نہیں آپ کچھ معلوم، ہمارا بھی معلوم۔ ارے بھائی ہر فیلڈ کا ایک آدمی ہوتا ہے، وہ اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ میں جا کر انجینئر کو مشورہ دوں گا تو انجینئر میری بات کو قبول نہیں کرے گا،
میں جا کر ڈاکٹر کو مشورہ دوں گا تو میری بات کو قبول نہیں کرے گا. اسی طرح میں کپڑے کے کاروباری کو جا کر مشورہ دوں گا تو نہیں، وہ کہے گا میں اپنے فیلڈ میں ماہر ہوں. تو جس طرح وہ اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، اسی طرح ایک عالم دین اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. اور یہ فیلڈ میں ماہر ایک دو دن میں نہیں آتا ہے، بلکہ بچپن سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر جوانی، جب کتابوں میں، دین میں، اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارتا ہے، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کے مرتبے کو بڑھا کر دیتا ہے. عالم ایک دن میں کوئی نہیں بنتا ہے. ہماری داڑھی مچھیاں بھی نہیں تھے جب سے مدرسے میں لگے ہوئے ہیں. ایک 7 فٹ کا آدمی جتنے اس کا قد ہوگا اس سے بڑھ کر کتابیں پڑھے ہیں تو جب جا کر یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. دن رات کتابوں کا مطالعہ، علماء کی صحبت، ان کے اقوال، قرآن و حدیث کی گہرائی میں اترے ہیں تو جب جا کر کچھ بولنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. کیا یہ بولنا، قرآن و حدیث بیان کرنا یہ اتنا آسان ہے کہ ہر کس و ناقص کی بات ہے؟ نہیں. تو یاد رکھیں، ہر آدمی اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے تو اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی رائے، اس کی بات، ہر ایک کا احترام ہم تمام پر لازمی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہاری بات کو کوئی نہ سنے تو کوئی اس میں ٹینشن نہ لو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کرو، آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ علم تم کو بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ علم لوگوں کی ہدایت کے لیے دیا ہے. کسی کے ساتھ بحث کرو گے، جھگڑا کرو گے، ٹینشن پالو گے، ٹینشن ویسے بھی بہت بری چیز ہے، اس سے بچا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمپل سولوشن دیا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد باتوں کا ذکر کیا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء، شعراء کسے کہتے ہیں؟ شاعر کی جمع کو شعراء کہتے ہیں. چونکہ اس سورے کے آخر میں شاعروں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورے کو سورۃ الشعراء کہتے ہیں. اس میں 11 رکوع ہیں، 227 آیتیں ہیں. دیکھیں تھوڑا سا اس کو آگے بول کے آگے چلے جائیں گے. شعراء، شاعر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں شعر بال کو کہتے ہیں. جیسے بال بہت ہی زیادہ باریک اور دقیق ہوتا ہے، دیکھیں کتنا باریک یہ بال ہوتا ہے، اسی طرح شاعر کی شاعری بھی بڑی دقیق ہوتی ہے، بہت باریک ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بڑا علم لگانا پڑتا ہے. شاعر اور شاعری کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے.